ناظرین، میں تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ رہا تھا اور ایک بڑا شاندار واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا۔ قرآن پاک کی ایک آیت کے تحت یہ واقعہ مفتی صاحب نے لکھا اور حدیث پاک میں گویا یہ واقعہ ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص جس کا نام تھا ثعلبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہتا، حضور میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثعلبہ، وہ اچھا ہے مال جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر سکو، چاہے وہ تھوڑا ہو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ہی ادا نہ کر سکو۔ کچھ دنوں کے بعد ثعلبہ پھر آیا، کہتا، حضور میرے مال میں برکت کی دعا کر دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی۔ اب نبی پاک دعا کریں تو قبول تو ہونی تھی۔ اس کی بکریاں ملٹی پلائی ہونے لگ گئیں۔ اب اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں جگہ ہی نہ بچی جہاں وہ اپنی بکریاں رکھ سکتا۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر شہر سے باہر جنگل میں چلا گیا۔ اچھا، مال تو بڑھ گیا، مگر پہلی محرومی اس کو یہ ملی کہ وہ نماز میں نہیں آتا، جماعت میں اور جمعے کی نماز میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، حضور بہت پیسے ہو گئے، بڑا مال ہو گیا، اتنی بکریاں ہو گئی کہ اب مدینے میں جگہ ہی نہیں رکھنے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اب نبی پاک نے یہ فرمایا تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اب کیا ہوا؟ اتنی بکریاں بڑھ گئیں کہ اب جنگل میں بھی جگہ نہ بچی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو آرڈر دیا کہ جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ صحابہ کرام زکوٰۃ لیتے لیتے ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم نے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو زکوٰۃ میں تو بہت ساری بکریاں دینی پڑ جاتی۔ کہتا مجھے تو یہ ٹیکس معلوم ہو رہا ہے، میں بعد میں بتاؤں گا۔ صحابہ کرام جب ریٹرن بیک ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس سے پہلے کہ وہ بتاتے کہ ثعلبہ نے کیا کہا، نبی پاک نے 2 ٹائمز، جی ہاں 2 بار فرمایا، ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اب ثعلبہ کو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے۔ وہ آیا پیارے آقا کی بارگاہ میں، کہا حضور معاف کر دیں، یہ زکوٰۃ لے لیں۔ مگر اس کے آنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو چکی تھی، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، وعدہ خلافی کی اللہ سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی زکوٰۃ، اس کا مال قبول نہیں کیا، اسے ریٹرن کر دیا۔ اب ثعلبہ سر پر خاک ڈالتا ہوا واپس ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے دنیا سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، ثعلبہ پھر آیا، کہتا حضور میری زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جب نبی پاک نے نہیں لی تو میں کیوں لوں؟ اس کو واپس کر دیا۔ وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا، حضرت عمر فاروق نے بھی لوٹا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں کمال کی باتیں لکھی کہ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، یا اللہ بس مال دے دے، پھر زکوٰۃ بھی پوری دینی، پھر صدقہ بھی خوب کرنا، پھر میں تیری راہ میں خوب خرچ کروں گا، مسجدیں بھی بناؤں گا۔ پیسہ آنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، بس پھر میں نے نمازیں ہی پڑھنی ہے، نفل ہی پڑھنے ہیں، میں نے صدقہ خیرات ہی کرنی ہے، بس یہ بیماری دور ہو جائے، یہ قرضہ اتر جائے۔ کتنے وعدے کیے زندگی میں، جب وہ کام ہو گئے تو سب بھول گئے۔ غور کیجئے، کہیں ہم یہ والا کام تو نہیں کر رہے جو ثعلبہ نے کیا تھا؟ اور پھر ایسی لعنت ہوتی ہے کہ پھر اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہ کی گئی۔ علماء نے اس پر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ کیوں ثعلبہ کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ثعلبہ کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو بتایا گیا کہ ثعلبہ جب بھی پیسے دینے آتا تھا نا، اس ڈر سے آتا تھا کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں مجھے، اتنا برا ہوں میں کہ میری زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ لوگوں کی شرم میں عبادت کرتا تھا، اللہ کے لیے نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس لیے نیکیاں کرتے ہیں، اس لیے حج کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں کروں گا، کنجوس کہیں گے لوگ۔ لوگوں کے لیے عبادت کرنی ہے؟ پلیز سوچئے گا، اللہ کے لیے عبادت کریں اور اللہ سے جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ ہمیں رب نے بہت کچھ دیا ہے، جو دیا ہے نبی پاک کا وہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ تھوڑا اچھا ہے جس کا تم شکر ادا کر سکو، اس زیادہ سے جس کا شکر بھی ادا نہ کر سکو۔ آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک بڑا پیارا کوسچن کیا گیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے یا یہ ہماری آزمائش ہے۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جو نعمت تمہیں ملے اور تمہیں اللہ سے قریب کر دینا، سمجھ لو وہ نعمت ہے۔ اور جب تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی مال ملے، کوئی بھی چیز ملے اور وہ تمہیں اللہ سے دور کر دے، سمجھ لو وہ آزمائش ہے۔ تو اللہ سے ہم اچھی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں رب سے قریب کرتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں مختصر طور پر اس واقعے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کیا یہ واقعہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے اس مولوی کے زبانی کہ انہوں نے سلبہ کے واقعے کو کس طرح بیان کیا اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان کیا. اور یہ واقعہ بہت ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر درج ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کو اٹھا کر کے قرآن کی تفسیر کی کتابوں کو سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے لے کے 78 میں اس کی تفسیر میں آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ لمبا واقعہ ہے اور اس واقعے کو کئی مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں 16,978 پر نقل کیا ہے ابن جریر نے. اسی طرح سے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو ان لوگوں نے جو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، یہ ہمارے آسانی کے لیے نقل کی ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس واقعے کو دیکھ سکیں، اس واقعے کی تحقیق کر سکیں، جانچ پڑتال کر سکیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے صلاحیت کے مطابق ایسے واقعات کی جانچ پڑتال کریں، چھان بین کریں، جس کو محدثینوں نے جمع کی ہیں اس طرح سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر. اگر انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو چیک کریں، اس کی چھان بین کریں، کیا اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن آج اکثر و بیشتر دیکھ لیجئے کہ ڈگری یافتہ مولوی کیا کرتے ہیں، تحقیق کرنے کی بجائے، جانچ پڑتال کرنے کی بجائے اس طرح کے قصے، کہانیاں، واقعات اور حدیثیں لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، موضوع من گھڑت ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو. سورہ حجرات آیت نمبر 6 اٹھا کر کے دیکھیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو تحقیق کرنے کی بجائے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، عوام کے اندر بلا تحقیق قصے کہانیاں سناتے پھرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بھی بات ہو اپنے صلاحیت کے مطابق چھان بین کر لیں، جانچ پڑتال کر لیں. صحیح ہو تو لوگوں میں پھیلائیں، صحیح نہ ہو تو اس کو لوگوں میں پھیلانے سے بچیں، اور پھیلائیں تو اس کے بارے میں تنبیہ کر دیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ جو سلبہ کا قصہ ہے، واقعہ ہے، یہ بہت لمبا واقعہ ہے. جیسا کہ موجمل کبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260 اور حدیث نمبر 7873 پر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی اس واقعے کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر جو علت ہے میں وہ بتانا چاہوں گا کہ اس واقعے کی جو سند ہے وہ
ضعیف ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے, کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی علی بن یزید ہے جس کو جمہور محدثین نے متروک قرار دیا ہے. اسی طرح سے ضعیف الحدیث قرار دیا ہے, اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے, اور بھی کئی محدثین نے منکر الحدیث قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ البخاری کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 پر, اور اسی طرح سے آپ جرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر اس راوی کے بارے میں مزید معلومات کر سکتے ہیں. میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ان کتابوں کے اندر چھان بین کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. آپ دیکھیے تاریخ الدارمی کے اندر نمبر ہے 626. اسی طرح سے سوالات ابن ابی شیبہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 218 پر, اور تاریخ صغیر یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310 پر. اسی طرح سے الزوفا والمتروکین کے اندر امام نسائی کی دیکھ سکتے ہیں 432 پر, اور زوفا الاکیلی کی کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 151 پر, اور جرح و تعدیل کی کتاب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1142 میں دیکھ سکتے ہیں. والمجروحین لابن حبان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 پر دیکھ سکتے ہیں, اور الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 257 پر, اور امام دارقطنی کی الزوفا والمتروکین کے اندر دیکھ سکتے ہیں 408 پر, اور الزوفا ابی نعیم کی 159 پر دیکھ سکتے ہیں, اور المغنی جلد نمبر 2 کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4358 پر, اور میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 کے اندر دیکھ سکتے ہیں نمبر ہے 5966 پر, اور دیوان الزوفا کے اندر دیکھ سکتے ہیں 3976 پر. تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 75 پر. اسی طرح سے تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 کے اندر 396 اور 397 میں دیکھ سکتے ہیں, اور التقریب کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر 46 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں, اس کے اندر آپ اس راوی کے بارے میں مزید معلومات کر سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو سلبہ کا واقعہ ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف موضوع ہے, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے اندر جو راوی ہیں اس کی سند کے اندر جو راوی ہیں علی بن یزید, ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی محدثین نے منکر الحدیث قرار دیا ہے. لہذا اس قصے کو بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں, جانچ پڑتال کر لیں, اور جب بیان کریں تو اس کے بارے میں وضاحت بھی کر دیں کہ یہ قصہ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر کسی کی بات کو تحقیق کرنے کی, جانچ پڑتال